للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم ہمسایوں اور پڑوسیوں کے حقوق بیان کریں گے۔ انسان کا اپنے ماں باپ، اہل و عیال اور دوسرے رشتہ داروں کے علاوہ پڑوسیوں سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ ہم آپ کو چند حدیثیں سناتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو پڑوسی کے ترکہ میں وارث نہ بنا دیں۔ یعنی حضرت جبریل امی مجھے برابر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وارث نہ بنا دیں، جس طرح سے باپ کا بیٹا وارث ہوتا ہے، بھائی کا بھائی وارث ہوتا ہے، اس طرح سے کہیں پڑوسیوں کو بھی وارث نہ بنا دیں۔ یہ حدیث بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے کہا کون، کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ تو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جو اپنی شرارتوں سے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، اور اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لایا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یعنی جو مسلمان ہے، جو اللہ رسول کو مانتا ہے، جو اللہ رسول پر ایمان لایا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، کوئی دکھ نہ پہنچائے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کمال ایمان اور مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، دکھ نہ پہنچائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایثار و قربانی کی فضیلت بیان فرمائی کہ خود تکلیف اٹھا لے لیکن دوسروں کو تکلیف نہ پہنچنے دے، مثلا کھانا تھوڑا ہے دوسرے کو دے دے جو بھوکا ہے، خود نہ کھائے، یہ ہے ایثار، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں تو میں نے دریافت کیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص مفلس اور غریب ہو تو وہ کیا ایثار کرے؟ خود غریب ہے، مفلس ہے، وہ کیا ایثار کرے؟ تو حضور اقدس سید علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیا کرو۔ کہ تمہارا پڑوسی پریشان حال ہے تو اپنے گھر میں کھانا اتنا بناؤ کہ پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا کرو، وہ بھی کھا لیا کرے، سالن بڑھا دو، شوربہ بڑھا دیا کرو۔ غرض خود کھاؤ، پڑوسی بھوکا رہے، یہ انسانیت نہیں ہے اور یہ کمال ایمان نہیں ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایثار کرنا چاہیے، اور یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ بحقی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے، پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے دو پڑوسی ہوں تو ان میں سے میرے سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ پڑوسی 40 ہوتے ہیں، آدمی کا اپنا گھر ہے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں لے کر کے ہر طرف سے 40 آدمی اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، لیکن جو جتنی زیادہ قریب ہوتا ہے، جس کا مکان زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ تو عرض کرتی ہیں کہ رسول اللہ 2 پڑوسی ہیں تو میرے سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ مثلا میرے پاس تھوڑی کوئی چیز ہے، میں کسی ایک ہی کو دے سکتی ہوں تو کس کو پہلے دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو وہی زیادہ مستحق ہے، وہی زیادہ حقدار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پڑوسی جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنے ہی زیادہ مستحق ہوگا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں بھلا ہوں یا برا ہوں، اچھا ہوں یا خراب ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر تیرے پڑوسی تیری تعریف کرتے ہوں تو تو بھلا ہے، اگر برا بتاتے ہوں تو تو برا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نماز روزہ کی بڑی پابند ہے، بہت زیادہ خیرات کرتی ہے، بڑی نیک اور صالح ہے،
مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسیوں سے جھگڑا کرتی ہے، ان کو برا بھلا کہتی ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ یعنی کوئی عورت تہجد گزار کیوں نہ ہو، روزانہ ہمیشہ روزہ رکھتی ہو، لیکن اگر زبان دراز ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو دکھ پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت نفلی نمازیں، نفلی روزے کم ادا کرتی ہے، نماز روزہ زیادہ پابندی سے نہیں کر پاتی، مگر اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستاتی نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں سے ہمدردی کرنا، اچھے سلوک کرنا اور ان کے دکھ درد میں کام آنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور ان کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، ستانا یہ سب دوزخی ہونے کی علامت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جس دن ان کے یہاں کوئی اچھا کھانا پکتا یا کہیں سے کوئی تحفہ آتا تو وہ اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں کو ضرور بھیجتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم پر ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے۔ یہ ان کا عمل تھا سلمان فارسی کا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا دستور تھا کہ جب گھر میں آتے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو پہلے پڑوسیوں کا حال دریافت کر لیتے، اگر معلوم ہوتا کہ پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو اسے بلاتے اور دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلا لیتے۔ یعنی ان کا طریقہ یہی تھا کہ پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک یمنی تاجر رہتا تھا، یمن کا رہنے والا تاجر ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا اور خسارے کی وجہ سے بہت زیادہ مقروض ہو گیا، قرض میں ڈوب گیا۔ ایک روز قرض خواہوں نے ایسا سخت تقاضا کیا کہ وہ یمنی تاجر پریشان ہو گیا۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اپنے پڑوسی کا حال معلوم ہوا کہ اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، مقروض ہے، قرض خواہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا سارا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیا اور فرمایا کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم پر اس کا حق ہے، اس کی مصیبت میں ہم اس کی مدد کریں۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں ایک دن بکری ذبح کی گئی۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر گھر میں تشریف لائے تو بار بار دریافت کیا کہ تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجا یا نہیں۔ ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، یہ کئی بار دریافت کیا کہ تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجا یا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ پڑوسی کا حق فراموش نہ کرنا چاہیے، پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھنے سے متعلق۔ یہ واقعہ حکایات صوفیہ نامی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت احمد بن اسکاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، دمشق کے رہنے والے بزرگ ہیں احمد بن اسکاف۔ انہوں نے حج بیت اللہ کے ارادے سے کئی سال میں ایک خطیم رقم جمع کی، کثیر رقم جمع کی۔ پہلے پاسپورٹ اور ویزا تو ہوتا نہیں تھا، رقم ہوتی تھی، لوگ حج کرتے تھے، تو انہوں نے کئی سال سے کچھ پیسے اکٹھا کیے
اتنے پیسے ہو گئے کہ حج کرنے جا سکتے تھے۔ حج کے لیے نکلنے سے چند دن پہلے انہوں نے اپنے ہمسایہ کے گھر، پڑوسی کے گھر اپنے بیٹے کو کسی کام سے بھیجا۔ ان کا چھوٹا بچہ، ننھا بچہ تھا، اس بچے کو کسی کام سے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ منہ بسورتا ہوا، روتا ہوا واپس آیا۔ احمد بن اسکاف دمشقی نے پوچھا، بیٹے خیر تو ہے، تم روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے جس پڑوسی کے گھر ہمیں بھیجا تھا وہ پڑوسی گوشت روٹی کھا رہے تھے، میں منہ دیکھتا رہا، انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں، ایک لقمہ ہی دے دیتے مجھے۔ احمد بن اسکاف دمشقی رنجیدہ ہوئے، ہمسائے کے گھر گئے، پڑوسی کے گھر گئے اور کہا سبحان اللہ، ہمسایوں کا یہی حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا یہی حق ہوتا ہے جو تم نے ادا کیا۔ میرا کمسن بچہ منہ تکتا رہا اور تم گوشت روٹی کھاتے رہے، اس معصوم کو ایک ہی لقمہ دے دیا ہوتا۔ یہ سن کر وہ پڑوسی رونے لگا، کہنے لگا ہائے افسوس، اب ہمارا راز فاش ہو گیا، اب ہمارا راز کھل گیا۔ خدا کی قسم 5 دن تک میرے گھر والوں کے منہ میں ایک دانہ تک نہیں گیا، 5 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، لیکن میری غیرت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی تھی۔ جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ فاقے سے جان دے دیتے ہیں، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا گوارا کرتے۔ کہا 5 دن سے فاقہ ہے، لیکن میں کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ جب نوبت ہلاکت تک پہنچ گئی کہ اب زندگی مشکل ہو گئی تو ناچار جنگل میں گیا، ایک جگہ مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، اس کا تھوڑا سا گوشت لے لیا اور اسی کو ابال کر ہم کھا رہے تھے تو ہم مضطر تھے، مجبور تھے، اپنی جان بچانے کے لیے ہم کھا رہے تھے، ہمارے لیے مردار کھانا جائز تھا، مگر آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے وہ کھانا جائز نہیں تھا۔ بس یہی سبب تھا کہ ہم نے آپ کے بچے کو کچھ نہیں دیا، ورنہ یہ کب ہو سکتا تھا کہ ہم گوشت روٹی کھائیں اور آپ کا بچہ منہ تکتا رہے۔ یہ سن کر احمد بن اسکاف رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی، بار بار کہتے تھے اے احمد تجھ پر افسوس ہے، تیرے گھر میں تو ہزاروں درہم اور دینار پڑے ہیں، یہ روپے پیسے جو انہوں نے اکٹھا کیے تھے حج کے لیے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرے گھر میں تو ہزاروں درہم اور دینار پڑے ہوں اور تیرے پڑوسیوں پر فاقے گزر رہے ہوں، قیامت کے دن تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اور تو ان پیسوں سے حج کرنے جائے گا، تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ وہ گھر گئے اور سب درہم دینار روپے پیسے جو حج کی نیت سے جمع کیے تھے چپکے سے لا کر باصرار زبردستی اس پڑوسی کو دے دیے، حج کرنے نہیں گئے اور خود اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ جب حج کا زمانہ آیا تو حاجیوں میں مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے جبل عرفات پر، عرفات میدان میں جو پہاڑ ہے جبل نور بھی کہتے ہیں، جبل عرفات بھی کہتے ہیں، تو جبل عرفات پر ایک غیبی آواز سنی، یہ اللہ کی طرف سے آواز تھی۔ وہ غیبی آواز کیا تھی کہ اس سال احمد بن اسکاف دمشقی نے حج کی نیت کی لیکن وہ نہ آ سکا، حج کی نیت کی لیکن وہ آ نہ سکا، ہم نے اسے حج اکبر کا ثواب عطا کیا اور دوسرے بہت سے حاجیوں کا حج بھی اس کے سبب قبول فرمایا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے
کہ نامعلوم احمد بن اسکاف کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو بھا گئی، اس نے کون سا نیک کام کیا ہے جو اس پر اس قدر فضل و کرم کیا گیا ہے۔ حج سے فارغ ہو کر وہ سیدھے دمشق گئے، دمشق، اور احمد بن اسکاف سے ملے، ان سے ملاقات کی اور ان سے حج پر نہ جانے کا سبب دریافت کیا کہ آپ کا ارادہ تھا، اپنے پیسے اکٹھے کیے تھے، اپنے حج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا اپنے پڑوسی کا، میں نے اس کو سارے پیسے دے دیے، یہ اسی بات تھی، سب کچھ بیان کر دیا۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول فرما لیا، بلکہ حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا، اور تمہارے سبب سے بہت سارے حاجیوں کا حج اس نے قبول فرما لیا۔ احمد بن اسکاف رحمۃ اللہ علیہ سن کر رونے لگے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر اگلے سال اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر مال دیا کہ خود فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ اور دیکھیں ایک مسلمان اپنے پڑوسیوں کے حق میں کیسا ہوتا تھا، اس کی برکت سے پڑوس بھی قیمتی ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، پڑوس میں ان کے ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی نے اپنا مکان فروخت کرنا چاہا، اپنا مکان بیچنا چاہا، اس کو ضرورت پیش آ گئی پیسوں کی۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ کتنے میں فروخت کرو گے، اپنا مکان تم کتنے میں بیچو گے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ 2000 دینار میں، میرے مکان کی قیمت 2000 دینار ہے، 2000 دینار میں بیچوں گا۔ اس خریدار نے کہا کہ اس علاقے میں اس قسم کے مکان کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1000 دینار ہوتی ہے، اور تم 2000 دینار مانگ رہے ہو۔ یہودی کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس علاقے میں ایسے مکان کی قیمت 1000 ہوتی ہے، تو 1000 دینار تو میرے مکان کی قیمت ہے، اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ایسا پڑوسی کس کو ملتا ہے؟ تو بھائیو، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے پڑوس میں جو مکان ہوتے تھے ان کی قیمت ان مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کی خوبیوں کی وجہ سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور آج بہت سے علاقوں میں مسلمان مکان لینے جاتے ہیں، انہیں کوئی مکان کرائے پر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے اسلاف اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال کیا کرتے تھے۔ کسی کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی، چوہے بہت زیادہ ہو گئے، تو کسی نے بلی پالنے کا مشورہ دیا کہ بلی پال لو، چوہے سب بھاگ جائیں گے، کس طرح چوہے تمہارے گھر سے فرار ہو جائیں گے۔ تو اس گھر والے نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، بلی پال لو، چوہے بھاگ جائیں گے، لیکن مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ بلی کی آواز سن کر چوہے میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، اور میں جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرنے لگوں، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ کہنے کو تو یہ بات بڑی مختصر ہے، لیکن اس پر عمل کی توفیق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ وقت کتنا ہوا؟ گھڑی خراب ہے وہ۔ اب ہم چند حقوق پڑوسی کے بتا رہے ہیں آپ کو۔ پہلا حق پڑوسی کا، سب سے پہلا حق یہ ہے، جیسا کہ احادیث میں آپ نے سنا، کہ اسے کسی طرح کی اذیت و تکلیف نہ پہنچائے۔
اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اہل عیال کے ذریعے اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہونے دے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والے کی حدیث شریف میں سخت مذمت آئی ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ ترغیب میں ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں: من آذى جارہ فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی۔ ومن حارب جارہ فقد حاربنی ومن حاربنی فقد حارب اللہ۔ جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی۔ ان حدیثوں کی روشنی میں واضح ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا حرام اور ناجائز، اور خدا اور رسول سے گویا جنگ کرنا ہے۔ اس سے ہمارے اسلامی بھائیوں کو درس لینا چاہیے۔ دوسرا حق پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے آرام و تکلیف کا پورا خیال رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود عیش و طرب کی زندگی بسر کر رہا ہو اور پڑوسی معاشی بحران کا شکار ہو، یا خود پیٹ بھر کر کھا رہا ہو، مزے کی نیند لے رہا ہو، اور پڑوسی کے اہل و عیال بال بچے بھوک سے پریشان ہو، انہیں نیند نہ آ رہی ہو۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تو ہوگا ہی، انسانیت کے بھی خلاف ہوگا۔ تیسرا حق پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کبھی اس کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے یا کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو خود انتقام لینے کی کوشش نہ کرے، اب اس کے آزار کے درپے نہ ہو، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے پڑوسی کی کوتاہیوں اور خامیوں کو نظر انداز کرے اور برابر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ کہ اچھے پڑوسی کے ساتھ تو سبھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ برے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تنبیہ الغافلین میں ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لیسا حسن الجوار کف العزا عن الجار ولکن حسن الجوار الصبر علی العزا من الجار۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا اخلاق، حسن اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کی طرف سے آنے والی پریشانی پر صبر کرے۔ اس طرح کی ایک روایت یوں منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے، ایک پڑوسی ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک رات بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو نیند نہ آئی، سوتے بھی تو کیسے، رات بھر ساتھ والے مکان سے ایک بچے کے رونے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے رات کٹی، صبح ہوئی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی یہودی کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹایا، اندر سے آواز آئی، یعنی ان کا پڑوسی یہودی تھا، اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ حضرت بایزید نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پڑوسی ہوں، تمہارا بایزید ہوں،
اور خیریت دریافت کی۔ یہودی کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر کئی مہینے سے سفر پر گیا ہوا ہے، اس عرصے میں میرے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، رات بھر وہی بچہ روتا ہے۔ حضرت نے بچے کے رونے کی وجہ دریافت کی، بچہ روتا کیوں ہے؟ تو عورت نے بتایا کہ گھر میں اندھیرا رہتا ہے، میں پردہ نشیں عورت ہوں، گھر میں غربت ہے، کوئی تیل لانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی میں تیل منگانے کے لیے پیسے ہیں، تھوڑا بہت غلہ جو میرا شوہر جو گھر میں رکھ گیا تھا اسی پر گزر ہو رہی ہے۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ حضرت بایزید جواب سن کر مسجد چلے گئے۔ اس دن سے ایسا لگا جیسے اس عورت کے گھر میں بہار آ گئی ہو۔ ضرورت کی ہر چیز حضرت بایزید بسطامی کے گھر سے پہنچنے لگی۔ شام ہوتی حضرت بایزید بسطامی جو اللہ کے ایک مقرب ولی تھے، ہاتھ میں تیل کی شیشی لیے یہودی کے دروازے پر کھڑے رہتے کہ کہیں اس کا مکان تاریک نہ ہو جائے، اندھیرا نہ ہو جائے، اور اس کا بچہ اندھیرے میں رونے نہ لگے۔ کئی مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ یہودی پڑوسی سفر سے واپس آ گیا۔ وہ سوچتا آیا تھا کہ گھر میں تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ میں خرچ بہت کم دے کر گیا تھا، لیکن جب اس کی بیوی نے بتایا کہ تکلیف اٹھانے کی نوبت نہ آئی، بایزید اور ان کے گھر والے مسلسل اس کی اور اس کے بچے کی دیکھ بھال کرتے رہے، تو یہودی بہت خوش ہوا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میرے عزیز، شکریہ کی حاجت نہیں، میں نے اپنا فرض ادا کیا، اگر میں نہ کرتا تو سخت گنہگار ہوتا، کیونکہ ہمارے دین میں پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں۔ یہودی نے بایزید بسطامی کا ہاتھ تھام کر عرض کیا کہ حضور مجھے بھی اسی دین کی چادر میں چھپا لو اور اپنا کلمہ پڑھا دو جس کی غلامی کے سبب آج تم اس بلند مرتبے پر فائز ہو۔ چنانچہ اس یہودی نے خود اور اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جو ہے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ تو بھائیوں، ہم بندوں کے تمام حقوق کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ۔